لیکن میں حقیقت بولنے کا ہمیشہ عادی ہوں. اس کی وجہ بھی ہے. ابھی ناظم اجلاس آپ سے کہہ رہے تھے، ناظم اجلاس یہ بات کہہ رہے تھے، یہ کس طرح سے نڈر ہو کر کے یہ بات بولتے ہیں، میری بات نہیں ہے. آپ ممبئی چل کر کے دیکھیں، یہ معین المشائخ جس وقت چاہے جس معاملے پر چاہے کھل کر کے بولتے ہیں. یا اگر میں بولتا ہوں، بات صرف اتنی ہے میرے عزیزوں، حق بولنے کے لیے خون صاف ہونا چاہیے اور ماں باپ اچھے ہونے چاہیے. سے سرکار شاہ میرا محافظ ناموس رسالت، حلال خون ہو اور ماں باپ صحیح نسب کے ہو. حق بولنے میں ڈر کس بات کا ہے، خوف کس بات کا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارا محور ہے، معیار ہے. تم جہاں کہیں جا کر کے آؤ، گھوم کر کے آؤ، اس بات پر تمہیں آج جمع ہونا چاہیے، اس بات پر جمع ہونا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بولو، ہر دل پر راج کرو. آج صدیاں بیت گئی، ایک کلام سب کو یاد ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں 2 سال پہلے کس کتے نے کیا بھونکا حضور کی شان میں، لوگ بھول گئے. ہو سکتا ہے اور بھولنا بھی چاہیے، یاد رکھنے کی چیز ہی نہیں. آپ کو تو تھوڑا بہت یاد ہوگا، دلی سے بھونکتا تھا، کوئی لکھنؤ سے بھونکتا تھا، نبی کی شان میں گستاخی کرتا تھا. یہ تو تمہارے زمانے کی بات کہہ رہا ہوں، 2 سال میں بھول گئے. لیکن 1400 سال پہلے عاشق رسول نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حسان بن ثابت رسول اللہ کے صحابی ہیں، حضور کو دیکھ کر کہا تھا آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں. یہ کلام آج بھی گونجتا ہے، ہر ایک کو پتا ہے. پتا یہ چلا نبی کی عظمت بولنے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور بھونکنے والا موسم کے کیڑوں کی طرح غائب ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کون سی زندگی چاہیے دیکھ لو. آپ کے سامنے مثالیں ہیں اس لیے میں ذکر کرتا ہوں، ورنہ میں اپنے یہ مقدس اسٹیج غلیظ لوگوں کے ذکر سے ناپاک بھی نہیں کرنا چاہتا، کسی کے نام لے کر کے، ورنہ ڈر کی بات نہیں، ڈر سے نہیں. آپ کو پتا ہے ایک رافضی کتا دین بدل کر نکلا تھا لکھنؤ سے، دھرم پریورتن اور میڈیا کی سرخیاں بٹورنے کے لیے ہاٹ کرسی پر جا کر بیٹھ کر. یہ سب پروپیگنڈا ہے. ان کو یہ لگتا تھا کہ کھلبلی مچ جائے گی 30 کروڑ مسلمانوں. اور ایک بڑا آدمی دین چھوڑ کر چلا گیا، مسلمانوں سے ہٹ کر کے دوسرے دھرم میں چلا گیا، نام بھی بدل لیا، دھرم بھی بدل لیا، سب چھوٹ گیا. اور گیا 6 مہینے تک دھوتیوں کے نیچے ان کا فضلہ چاٹتا رہا. اور اس کے بعد پتا چلا کہ پجاریوں نے کک مار کر نکال دیا، ختم ہو گیا. 6 مہینے کے بعد آ کر ایک گوفے میں بیٹھ کر ویڈیو بنانے لگا، مکھیہ منتری جی، پردھان منتری جی، میرے جان کو بچا لو. 6 مہینے میں ہی تمہارا یہ حشر ہو گیا. دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا تھا یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. بس یہ دولت تمہارے اندر آ جائے. جب ممبروں کے قریب ہو جاؤ، جب کبھی مساجد یا خانقاہوں کے قریب ہو جاؤ، اولیاء کاملین کا ادب اپنی جگہ پر وہ اصل نہیں ہے، اصل وہ رسول اللہ کی ذات. کہ کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اولیاء ہمارے پیران اعظام، میرے عزیزو یہ ذریعہ ہے نبی تک پہنچانے کا. اور اگر کوئی پیر تم کو رسول اللہ تک نہیں پہنچا رہا ہے تو پھر وہ 2 نمبر والا ہے. وہ حضور کی عظمت نہیں بتاتا، حضور تک نہیں لے جاتا، وہ 2 نمبر کا ہے، جھوٹا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں
شیشے پر کبھی دن کے وقت سورج کی روشنی پڑتی ہے اور شیشے کو تم جدھر گھماؤ سامنے بھی روشنی پڑتی. بچپن میں ہم کرتے تھے, چھوٹا سا شیشہ لیتے, سورج کو دکھاتے اور اس پر روشنی آتی ہے, جدھر بھی کرو ادھر ادھر روشنی جاتی رہتی ہے. مولانا جلال الدین فرماتے ہیں وہ جو زمین پر ادھر ادھر روشنی گھوم رہی ہے وہ شیشے کی روشنی نہیں ہے, دھوکہ مت کھانا, یہ سورج کی روشنی ہے. سورج کی روشنی شیشے پر پڑی اور یہ شیشہ جدھر گھوما ادھر روشنی. اس لیے یاد رکھنا پوری زمین پر جتنے اولیاء کاملین ہیں یہ شیشے کے مانند ہیں, ان کے دلوں پر جو روشنی پڑتی ہے وہ مدینہ طیبہ گنبد خضرا سے آتی ہے, اور یہ پھر جس طرف جاتے ہیں اس طرف روشنیاں ہوتی ہیں. لیکن ساتھ میں تمہیں یہ یاد رکھنا کہ یہ روشنیاں اصل نہیں, ان کے قلب پر جو روشنی پڑ رہی ہے وہ گنبد خضرا سے آ رہی ہے. بس وہ اصل چیز کو مضبوطی سے پکڑو. قرآن یہی کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. آپ روئے ماں زنام مصطفیٰ, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرائی کمی وقار میں. سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے, زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں. اقبال نے کتنے اچھے انداز میں یہ میسج دیا تھا. آپ کو ایک بات میں بتاؤں, پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کسی کو بھی اللہ نہ کرے کینسر ہے, لیکن پھر بھی وہ چھپاتے ہوئے یہ کہہ رہا نہیں گیس ہوا ہے, ہاں ایسیڈیٹی ہوئی ہے, چورن کھائے گھوم رہا ہے. ارے بڑی بیماری ہے, تجھے پتا ہے اگر تو کھل کر کے علاج کر لے. اقبال کہتے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا. تم کو معلوم ہے ہمارے زوال کا سبب کیا ہے, تم کو سب کو معلوم ہے, بولتے کیوں نہیں پھر روتے ہو سیاست نہیں ہے, قیادت نہیں ہے, جماعت نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, یہ سب تو گاتے رہتے ہو, یہ سب چیزیں نہیں ہے. اصل سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے. بہت باریک بات پر اقبال نے نشانہ رکھا. زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں. پھر اقبال سے ہی ہم نے پوچھا پھر وہ ہے کیا سبب, کیا ہے وہ سبب؟ اقبال نے کہا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. واہ, یہی ہے جس سے تو دور ہوا اور پھر آج ذلیل ہوا. سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے. آ جاؤ اے نوجوانوں, اس سبب کو ہم حل کرتے ہیں. 10 سال کے قریب یورپ کی گلیاں چھان مارتے ہوئے اقبال واپس اپنے وطن آیا. وہاں کے یورپین کو دیکھا, ان کے سائنس, ان کے ریاضی, ان کے فزکس, ان کے جغرافی, سب چیزوں کو دیکھا اور کہتا ہے میں تو ڈھونڈ رہا تھا میری قوم کی عزت کہاں ہے, میری قوم کی بلندی کہاں ہے. 10 سال کے بعد جب واپس آیا لوگوں نے پوچھا کیا ملا اپنی قوم کی عزت کا راز؟ اقبال نے کہا میں بہت غور سے دیکھتا رہا اور پھر اس نتیجے پر پہنچا میری قوم کے عروج اور ارتقاء بلندی کا ایک ہی راز ہے کہ محمد سے وفا تو نے, ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. یہ اس وقت اقبال نے کہا تھا. اور پھر میرے عزیزوں اس بات کو آج میں دہرا رہا ہوں, ایک بات ابھی بھی میں نا امید نہیں ہوں, سنیوں کی یہ کثرت, اور جب آپ تمہارے جوش و جذبے, یہ نعت خوانی جو ہے یہ کوئی ہمارے ہاں ایک فارمیلٹی نہیں ہے, ان نعتوں سے تمہارے دلوں کو اتنا گرم کیا جاتا ہے آپ کو خود اندازہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ, آپ کو اندازہ نہیں ہے. حضور کی یاد میں تڑپنا, دل کا دھڑکنا سکھایا جاتا ہے, اور ان مجموعوں کے رنگ کو دیکھ کر کے میں نا امید نہیں ہوں. ابھی اس میں رمق باقی ہے, رمق باقی ہے. ابھی میں کہتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ادھر بیٹھے ہوئے بھی سامنے والے بھی انگوٹھا چوم رہے. میں نے نام میرے مصطفیٰ کا لیا, لیکن کہا کیا میں نے آپ کو کہ آپ بھی چومو,
کس نے کہا آپ کو کہ انگوٹھوں کا بوسہ لے کر آنکھوں سے لگاؤ؟ کس نے کہا؟ ارے میں نے کہا بھی نہیں، نہ تمہید باندھا، ادھر نام لیا، بے اختیار انگوٹھے اٹھ گئے، واہ، بے اختیار لبوں کو چھوم لیا تم نے، لبوں سے انگوٹھوں کو چھوم کر آنکھوں سے لگایا۔ یہ اس بات کی علامت ہے گنہگار ہو گئے، غدار نہیں ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، عرس سرکار شاہ میرا، محافظ ناموس رسالت۔ مرے ہوئے لوگوں سے کیا خطاب کیا جائے؟ زندگی باقی ہے، اسی لیے تو گھوم گھوم کر آپ سے خطاب کر رہے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ اقبال نے یہ بھی کہا تھا کہ نکل کر صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ اقبال کی بات سنو، کہہ رہا ہے پہلے زمانے میں صحرا سے نکلے تھے صحابہ، پیروں میں چپل نہیں تھے، پیبند لگے کپڑے، تلواریں ٹوٹی ہوئی، لیکن جب نکلے تھے تو رومن امپائر کو بھی دھول چٹا دیا تھا، پرشین امپائر کو بھی پرخچے اڑا دیے تھے، دو سپر پاور طاقتوں کو ناکوں تلے چھنے چھبوا دیے۔ یہ تاریخ میں موجود ہے، مٹانے سے نہیں مٹے گا۔ اقبال یہ کہتا ہے یہ جو حالات ہوئے تھے یہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہے وہ دن آئے گا محمد عربی کا شعر پھر ہوشیار ہوگا۔ ہم وہ ہوشیار کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ میں کہتا کہ ہم ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں۔ خدا کسی بھی دن، کسی بھی جماعت میں، کسی بھی علاقے میں ایک دن صلاح الدین کو ضرور پیدا کرے گا، اور پھر وہ آئے گا، انقلاب لائے گا۔ ہم نا امید نہیں ہیں خدا کی رحمت سے، بار بار آپ کو جگا رہے ہیں، اور جب تک یہ دولت محبت مصطفیٰ موجود ہے میرا یہ یقین ہے کہ ہمیں ہزاروں طاقتیں مل کر کے مٹا نہیں سکیں گے، نہیں مٹا سکیں گے۔ یہ دولت لاسوال تمہارے پاس موجود ہے۔ آپ نہیں دیکھتے آج حالات بڑے خراب ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ہمارے مہمان ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے یہاں کے حالات ان کے ہی پڑوسی، بلکہ ان کی برادری کے لوگ جو نعت خواں ہیں، مشہور نعت خواں ہیں، ہم سے پوچھ رہے تھے کہ مولانا آپ جو ہے کفار و مشرکین کے نرغے میں ہیں اور وہاں پر آپ اس طرح سے بولتے ہیں، کیسے بولتے ہیں؟ میں نے اس وقت بغداد مقدسہ میں ان سے عرض کیا تھا، کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ہاں ہم تعداد میں کم ہیں، ہم تعداد میں کم ہیں اور بڑے حالات کے مارے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں اپنی تاریخ یاد ہے، بدر میں بھی تعداد کم تھی، احد میں بھی تعداد کم تھی، اور سب سے بڑی تعداد تو کربلا میں کم تھی، لیکن فتح کا جھنڈا آج بھی کربلا والوں کا ہی لہرا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تعداد مانے نہیں رکھتی، کبھی مت جانا ان سب معاملات پر۔ آج جو ڈھکوسلے پیدا کیے جاتے تمہیں مردہ کیا جا رہا ہے، کچھ مت بولو، حالات بڑے خراب ہیں۔ ان سے پوچھو تمہارے باپ دادا کے زمانے میں حالات اچھے تھے؟ وہ بھی کہیں گے حالات اس وقت بھی خراب تھے، اس وقت بھی خراب تھے۔ ہر صبح ازل کی بات کر رہا ہوں، اسلام کا سورج طلوع ہوا کہ مکہ کے حالات خراب ہی تھے، مدینے حضور ہجرت کر کے گئے، حالات خراب ہی تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، میری فکر کرنے والے علماء، بڑے بڑے سادات بہت دعا کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں تھوڑا سا احتیاط سے، کیا آپ کا ہونا یہاں قوم کے لیے ضروری ہے؟ امام حسین کے ہونے سے کتنا فائدہ ہوتا، مگر اس حسین اعظم نے یہ نہیں دیکھا، بلکہ نکل کر کے اس میدان میں نہتے بچوں کے ساتھ چلے آئے تھے، اس رخصت پر نہیں عمل کیا تھا، عظیمت کا راستہ اختیار کیا، چلے آئے۔ اس وقت بھی صحابہ نے ان سے کہا تھا آپ کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن امام حسین کی نظر میں یہ بات تھی رہ لیں گے چند سال، لیکن لوگوں کے دلوں میں جو نروس پن ہوگا، شریعت کی دھجیاں اڑتی ہوئی دیکھ کر کے بڑے بڑے لوگ خاموش ہیں، تو آئندہ آنے والی نسلیں بھی اسی طرح کمپرومائز کرتی ہوئی چلی جائیں گی۔
میرے عزیزوں، میں آج کھل کر کے بتاتا ہوں، میری پشت پناہی کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، ایک بھی حکومت کا کتا نہیں ہے اور نہ ہی ضرورت ہے۔ جب کبھی پہلی مرتبہ میں تنہا کھڑا تھا ممبئی کی سرزمین پر، حضور معین المشائخ میرے ساتھ تھے، اس وقت بھی ساتھ تھے، آج تک ہے۔ اور یہ بھی بات بتاؤں، آپ کا میں مفتی ہوں گا لیکن ان کا بابو، یہ ہمیشہ ایک ہی بات، یہ ساری چیزیں میرے ساتھ ہیں، لیکن پھر بھی میں کھل کر کے آپ کے ساتھ یہ کہتا ہوں، بچے میرے بھی، بیوی، خاندان میرا بھی ہے، لیکن ایک چیز ستاتی ہے آج کہ اگر آج آپ سب کی باتیں سن کر کے ہم بھی کہیں تھوڑا جی لیں گے، ہم بھی 10 سال 12 سال 14 سال جو زندگی مل جائے جی لیں گے، کیونکہ ان کو نہ بولیں گے تو چھوڑ دیں گے، آسانی سے رہنے دیں گے۔ لیکن ایک نقصان ہم دیکھ رہے ہیں، کل کو آنے والی نسلیں پوچھیں گی، کل کو آنے والی نسلیں پوچھیں گی، جب نبی کی شان میں کتے بھونکتے تھے ہمارے باپ دادا روٹیاں سیکا کرتے تھے، ان کے دلوں میں کون سا ایمان ہوگا، ان کے دلوں میں کیسی بزدلی آ جائے گی۔ لیکن میرے عزیزوں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، موت تو سب کی لکھی ہوئی ہے، میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے، کسی دن بستر پر پاؤں رگڑ کر مر جائیں گے، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں جب مرنا مقدر ہے ہی، یوں بھی تو کسی دن دنیا سے جانا ہے، نبی پاک کا نام بلند کر کے جائیں گے، نسلیں اس بات کے لیے سینہ چوڑا کر کے کہیں گی، نہیں، سارے اگر کتے بھونک رہے تھے، میرا باپ میرا دادا نبی کی شان میں عظمت رسالت کے دفاع کے لیے تنہا کھڑا تھا یا علماء میں سے کوئی کھڑا تھا، ان کے فخر کے لیے اتنی بات کافی ہے اور ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس عظمت رسالت کے لیے آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ بہت دن ہو گئے ہمارے آرام کے، بہت دن ہو گئے سکون کے، نبی کے نام پر ہم نے روٹیاں بہت کھائی، حضور کی عزت پر کیا کیا نہیں ملا ہم کو، کون سے دن تکلیف آئی ہے، کون سی دن تکلیف آئی ہے۔ یہ اہل بیت کو دیکھ رہے ہو، آپ کو پتا ہے وہ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم، اہل بیت کے اس بڑے امام کی بات کر رہا ہوں جو امام جعفر صادق کے بیٹے ہیں، لیکن 7 سال تک وقت کے ظالم طاغوتی طاقتوں نے جیل میں رکھا، زہر دے کر کے ختم کیا ہے۔ آپ کو پتا ہے امام محمد بن حسن عسکری جن کو زہر دے کر کے ختم کیا گیا، اہل بیت تھا جنہوں نے 20 سال جیل کاٹی ہے، رسول اللہ کے شہزادے تھے، وہ رسول اللہ کی آل تھے، آج تو لاکھوں میں ہے، اس وقت تو نبی کے شہزادے چنندہ تھے، پوری دنیا کے وہ مرکز تھے، لیکن جیلوں میں 20 سال گزارے، کسی کو 10 سال، کسی کو 12 سال، کسی کو 20 سال۔ آپ کو پتا امام موسیٰ کاظم کو زنجیروں سے بھی مارا گیا تھا، زنجیروں سے۔ آپ اپنے باپ کو مار کھاتا ہوا دیکھ کر کے نہیں برداشت کر پاتے، ہمارے وہ عظیم اماموں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے میرے نبی کی شریعت کی دفاع کے لیے جیلوں کی زندگی، حتیٰ کہ روایت یہ بتاتی ہے مولا امام موسیٰ کاظم کا جنازہ بھی جیل سے نکلا۔ میرے عزیزوں، یہ سب کیا باتیں صرف بیان کرنے کے لیے رہ گئی؟ علماء ذویل احترام اس منصب کو ہاتھ سمجھیں، آج زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا۔ اسی کچھوچا مقدسہ کے ایک بزرگ تھے جو میرے بہت بڑے آئیڈیل ہیں، سید مظفر حسین کچھوچے، آزادی کے موقع پر بڑی مصیبتیں اٹھائی اور ان کو پکڑ کر کے، ایک شہزادہ ہے کچھوچا مقدسہ کا آستانہ، اور جیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ آپ کو پتا ہے کچھوچا کے اس شہزادے نے ایک جواب دیا تھا جو میرا فیورٹ شعر ہے، پسندیدہ شعر ہے۔ آپ نے کہا تھا مظفر کو مقید نہ سمجھے سیاد، میری اسیری بھی سنت آبائی ہے، ماشاءاللہ، میری اسیری بھی سنت آبائی ہے، مظفر کو مقید مت سمجھے سیاد۔ آپ کو پتا ہے یہ تاریخ ہے ہماری، لیکن سب کی سب تاریخ
اس لیے دہرا رہا ہوں کہ ہماری عزت اسی میں موجود ہے، وہیں پر ہے. واپس آ جاؤ ادھر ہی. اپنی کٹیا بچا کر، اپنی دکان بچا کر زیادہ دن نہیں جی پاؤ گے. حضور کے نام کا دفاع کرو، صبح قیامت تک مولا نام زندہ رکھے گا. سبحان اللہ. ہاں، اپنی حفاظت کے لیے بہت سارے لوگ ہیں، اپنی اپنی فکر کرنے والے. نبی کی عزت اور ناموس پر پہرا دینے والوں کی تاریخ مٹائی نہیں جاتی. ہزاروں مٹانے کی کوشش بھی کر لو، وہ مٹتے نہیں ہیں. آج آپ کو پتا ہے پیروں سے معذور خادم حسین کو کون نہیں جانتا. لوگوں کو ڈر بھی لگتا ہے ان کا نام لینے میں کہ گرجتا تھا بندہ اور خود ویل چیئر پر بیٹھتا، لیکن لاکھوں کو کھڑا ہونا سکھا دیا. کس بات پر؟ کیا اپنے باپ کے قصیدے پڑھتا تھا؟ کیا اپنے خاندان کے قصیدے گنگناتا تھا؟ ایک ہی بات، رسول اللہ کی عظمت پر بات، حضور کی عزت پر بات کرو تو پھر پتا چلتا ہے 8 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کے بوڑھے کے دل میں بھی اللہ خود محبت ڈالتا ہے. واہ سبحان اللہ. خود محبت ڈالتا ہے. سب چیزیں موجود ہیں اسی ذات پر. ایک بات میں اب آپ کے سامنے کہتا ہوں، گفتگو سمیٹتا ہوں. اعلیٰ حضرت کا مسلک دیکھو، مشن دیکھو، اور آپ کو اسی بات پر میں لا کر جمع کر دوں گا. اور سنیوں کا مجمع مجھے پتا ہے، آدھا شعر میں پڑھوں گا، آدھا یہ خود ہی کمپلیٹ کریں گے. اور گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، مجھے پتا نہیں یہاں کے مجمع کے بارے میں، لیکن اتنی گارنٹی ضرور ہے آپ کمپلیٹ کریں گے. کیوں؟ ہمیں پتا ہے مزاج عشق رسول کا، ہمیں پتا ہے محبت مصطفیٰ کا. سنو، میں کہتا ہوں وہ جو نہ تھے تو، وہ جو نہ ہو تو، یہ گارنٹی ہے ہماری، یہ گارنٹی ہے. آدھا جملہ بھی کہہ دو سنی کے بعد، وہ جو نہ ہو تو. ہاں، یہ کمپلیٹ خود کریں گے. کیوں؟ یہ عقیدہ بھی ہے، یہ ایمان بھی ہے، یہ ہماری جان بھی ہے. وہ جو نہ ہو تو. اب سنو میرے عزیزو، جب تمہارا دل پکار کر کہہ رہا ہے وہ جو نہ ہو تو، ہمارے نام کے ساتھ وہ جو نہ ہو تو، ہماری زندگی میں وہ جو نہ ہو تو، حتیٰ کہ قبر میں چلے جاؤ بہت سارے جواب دے دیں، تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، مین سوال تو یہی ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. بلکہ بعض صحیح احادیث میں کہہ رہا ہوں ایک ہی سوال کا ذکر بھی آیا ہے، قبر میں ایک سوال کا ذکر بھی آیا ہے، اور فرمایا گیا صرف ایک سوال یہ ہوگا، بتا اس رسول کے بارے میں کیا کہتا تھا. واہ. بولنا پڑے گا، بولنا پڑے گا. پھر میں پوچھتا ہوں، قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جب تک نہیں بولو گے آگے نہیں بڑھے گی گاڑی، ورنہ پھنسے رہ جاؤ گے. وہ جو نہ ہو تو چلو قبر کی زندگی ختم ہو گئی، حشر میں آ گئے، حشر کے میدان میں آ گئے. لیکن یہاں پر بھی کیا مسئلہ ہے؟ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. وہاں پر بھی سب کے پاس پھر کر کے آتی ہے قوم اسی محمد رسول اللہ کے پاس آئے. اور شفاعت شروع کہاں سے ہوئی؟ رسول پاک سے شروعات ہوئی، اور اس کے بعد اختتام تک میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میری حالت یہ ہوگی، میرے کندھے پر چادر پڑی ہوگی اور وہ کبھی کھسک کر گر رہی ہوگی. ایک ہاتھ سے میں اپنی چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں. یہ میدان قیامت کی بات ہے. پھر پوچھتا ہوں محشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو، قیامت کے میدان میں بھی وہ جو نہ ہو تو. ارے تمہاری اذان کمپلیٹ ہوتی ہے، اذان میں بھی وہ جو نہ ہو تو، نماز میں بھی جب تک سلام نہیں بھیجو گے نماز میں بھی وہ جو نہ ہو تو،
کہیں پر بھی بچ نہیں سکتے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا بخدا خدا کا یہی ہے ڈر, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جب تمہیں سمجھ میں آ گیا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جو نہ ہو تو جب تمہارا یقین ہے. اب سنو بریلی کا امام کیا کہتا ہے, اے سنی جوان آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. آج آنا ہے تمہیں وہیں پر. میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے, میری گفتگو کا لب لباب یہی ہے. آ جاؤ اس قدم پر جہاں سے بلال حبشی کو کعبے کی چھت پر پہنچایا گیا. آ جاؤ اس قدم پر جہاں پہنچنے کے بعد خطاب کا بیٹا امیر المومنین عمر ابن خطاب بنا. حضرت عمر خود کہتے ہیں میری حیثیت اتنی تھی, میں خطاب کا بیٹا, بچپن میں 2 بکریاں مجھ سے نہیں سنبھلتی, لیکن ایک وقت آیا حضرت عمر 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حکومت کرتے تھے. مصر, عراق, یمن, شام, فلسطین, یہ آج کا سعودی عرب حضرت عمر کی نگرانی میں تھا. حضرت عمر کہتے ہیں آج اتنے بڑے خطے پر عمر کی نگرانی ہے, اس لیے نہیں کہ خطاب کا بیٹا عمر ہے, اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ہے. وہ جو نہ ہو تو میرے عزیزو, جتنوں نے عزت پائی ہے اس قدم سے پائی. آپ کو جب یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جائے, یہاں دیکھو آپ, یہاں چہرے بہت سارے, یہاں بہت سارے چہرے, اور اس میں بزرگ ترین چہرہ وہ سید رئیس اشرف صاحب کا ہے. لیکن پورا مجمع یہ بات میرے ساتھ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے, ان جوانوں سے کئی زیادہ حسین و جمیل یہ چہرہ ہے. کیوں؟ ارے تمہارے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ میں تھوڑا بڑھاپا آئے تو اسے نکال دیا جائے, پھر اس کی نہیں چلتی. وہاں صرف رنگ اور گازے کا کام ہے, وہاں صرف اور صرف پاؤڈر لالی میک اپ کا کام ہے. جب تک جوان تھے ہزاروں فین تھے, لیکن جوانی ختم ہو گئی تو بیچارے ان کی زندگی کے لالے پڑ گئے. اور سیاست میں بھی یہی حال ہے, 40 سال نوکری کیا پارٹیوں کی, بعد میں پھر وہ منڈلی میں بٹھا دیا گیا, اب آپ بیٹھو دوسرے جوان آئیں گے, ان کی بھی زندگیاں ختم. لیکن ایک بات ہے, نبی پاک کا جو غلام ہوتا ہے وہ 80 سال کا بھی ہو جائے اس کے اندر نہ پرانا پن آتا ہے نہ بڑھاپا آتا ہے. سبحان اللہ. عزت ویسی ہی برقرار ہے, خوبصورتی ویسی ہی ہے, 80 سال کا ہو کہ 90 سال کا ہو. ارے 75 سال کی عمر میں ہم نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا ہے, اور جن آنکھوں نے انہیں دیکھا ہوگا وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں. 1 لاکھ خوبصورت جوانوں کو ایک طرف رکھو اور ایک طرف تاج الشریعہ, اور دیکھنے والے کی نگاہوں کو ٹٹول کر دیکھنا, وہ 1 لاکھ کی طرف نہیں, اس 75 سالہ اس عظیم حسن کو دیکھنے میں ماں ہوگا جو حسن پاؤڈر اور لالی کا نہیں ہے, عشق مصطفیٰ سے ملا ہوا. عزت رسول اللہ کے قدموں سے, ان کی وابستگی سے ہے. تو پھر چھوڑ کر یہ در بدر کیوں ٹھوکر کھاتے ہو؟ کہاں یہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے چکر میں پڑ گئے؟ کہاں تم ٹک ٹاک پر مجرے کرنے لگ گئے؟ کہاں تم گانے میں اپنی زندگیاں برباد کر کے اپنے دل میں نفاق پیدا کرنے لگ گئے؟ ارے تاش کے پتے, جوے کے اڈے, شراب کی بوتلیں, یہ تمہاری شان نہیں, یہ تمہارے لیے زیب نہیں دیکھتا. اور ایک بات یاد رکھو, تم جن علاقوں میں رہتے ہو بہت سارے دوسروں کو دیکھتے ہو, وہ ناچ رہے ہیں تو ہم کو بھی ناچنا چاہیے, وہ ایسا کر رہے ہیں تو ہم کو بھی ایسا کرنا چاہیے. شیروں کو کتوں کو کبھی دیکھنا نہیں چاہیے. جو شیر ہے وہ اپنی برادری کو دیکھتا رہے, کتے کو دیکھتا رہے گا تو پھر اپنا شیر پن بھی بھول جائے. اس لیے یاد رکھو تم خیر امت ہو, تمہارا لقب قرآن میں آیا ہے. تم نچنیوں کو مت دیکھو, شرابیوں کو مت دیکھو, جواریوں کو مت دیکھو, وہ گانے پہ کیسے تھرکتے ہیں, وہ کیسے ناچتے ہیں, یہ تمہارا مطلب نہیں ہے. تم کو اگر دیکھنا ہے
خالد بن ولید کو دیکھو, صلاح الدین ایوبی کو دیکھو, شہاب الدین غوری کو دیکھو, اورنگزیب کو بار بار دیکھو, بار بار دیکھو. اس لیے کہ ان عظیم ہستیوں کو دیکھنے والا یہ سمجھ میں آ جائے گا اسے یہ ساری عزتیں جو ہے ان نوجوانوں نے جو حاصل کی, وہ صلاح الدین ایوبی ہو کہ خالد ابن ولید ہو کہ شہاب الدین غوری ہو کہ اورنگزیب ہو کہ شہید ٹیپو سلطان ہو, یہ سب کی عزتیں مصطفیٰ کے نام سے ہیں, حضور کے نام سے ہیں. آپ کو پتا ہے خالد بن ولید 125 جنگیں لڑے, 125 میں سے ایک بھی شکست نہیں کھائی اپنی زندگی میں. ان کی تلوار کا وزن 35 کلو کا ہے اور ڈھال کا وزن 40 کلو کا ہے, اور ان کے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں زخم نہ لگا. جنگ موتا میں ایک ہی جنگ میں 9 تلواریں ٹوٹی, پیچھے قدم کبھی نہیں ہٹا. ایک جنگ میں ایسا ہوا تھا کہ 2 کافر سر پر آ گئے تھے اور امامہ گر گیا تھا, گردن پر تلوار تھی, کٹ جاتی, تلوار کی طرف نہیں دیکھا, امامہ اٹھانے کے لیے چل پڑے, اٹھا لیا, پھر سر پر رکھا, ان کافروں کی تلواریں نیچے رہ گئی. حیرت میں پوچھا کہ یہ شہسوار ہے اسلام کا, سپہ سالار ہے, اور ایسی بڑی غلطی چھوٹا سپاہی بھی نہیں کر سکتا. جب تلوار گردن پر ہو تو یہ ٹوپی اور امامہ اٹھائے گا. سامنے کے پہلوانوں نے پوچھا ایسی بڑی غلطی ہم نے چھوٹے فوجی سے بھی نہیں دیکھا, تم تو سپہ سالار ہو, ایسی غلطی کیسے کر سکتے ہو؟ خالد بن ولید کا جواب یہی میرا مقصد ہے. فرمایا تم کیا سمجھتے ہو خالد بن ولید اپنے بازوؤں کی طاقت سے لڑتا ہے؟ ہرگز نہیں. اس امامے میں میرے رسول پاک کے 3 منہ مبارک ہیں. ماشاء اللہ, میرا یقین ہے جب تک یہ سر پر ہوتے ہیں مجھے طاقت دیتے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت صحابہ. عزیزان گرامی وقار, بس آ جاؤ اس نقطے پر. زندگی پوری ٹٹول کر دیکھنا, ہر بڑے کردار کی تمہیں ایک ہی عنصر نظر آئے گا, جس نے نبی پاک پر جتنا اپنی فدائیت کا اظہار کیا مولا نے اس کو اتنا ہی بلند کیا, اتنا بلند کیا. ارے بیماری کے عالم میں لقوا, فالج, یہ بہت عجیب خطرناک بیماری, ہاتھ بھی نہیں اٹھتا, پیر بھی نہیں اٹھتا, علاج بھی نہیں ہوتا. لیکن ایسی بیماری میں بھی اسکندریہ کی سرزمین سے شرف الدین بوسیری نے پکارا تھا, محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم, مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. 170 اشعار لکھ کر اپنے نبی کی بارگاہ میں اپنی محبت کا اظہار کیا تھا. جانتے ہو نبی آئے بھی اور اپنا ہاتھ پھیر کر کے لقوا اور فالج سے صحیح بھی کیا اور چادر بھی عنایت کیا. لیکن جس وجہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں, آج پوری دنیا میں گھوماؤ, افریقی ہو کہ امریکی ہو کہ ہندی ہو کہ پاکستانی ہو, لیکن ایک قصیدہ سب کو یاد ہے, مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. میں نے بہت تحقیق کر کے دیکھا شرف الدین بوسیری کا یہ قصیدہ اکثر کو سمجھ میں نہیں آتا, لیکن گنگناتا ہر کوئی ہے, پڑھتا ہر کوئی ہے. پتہ یہ چلا کمال موسیری کا نہیں ہے, جو نبی کی عظمت بولتا ہے مولا اسے سلامت رکھتا ہے, سبحان اللہ, زندہ رکھتا ہے. اعلیٰ حضرت زندگی بھر میرے نبی کا نام لیتے رہے, آج مجمع میں ان کا نعرہ ہے. ہمارے مجمع ان کے نعرے کے بغیر کمپلیٹ بھی نہیں ہوتے. ہم میں سے کون دیکھا ہوا ہے اعلیٰ حضرت؟ کوئی نہیں دیکھا ہوا ہے, لیکن حضور کے عشق کی بنیاد پر ہر جگہ یہ چرچا ہے. اسی لیے میرے عزیزو آؤ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اس بارگاہ مصطفیٰ میں, اور اس بات کا عزم کر کے چلیں گے یہ تمام اختلافات ہٹا دو, ختم کر دو, ایک چیز پر جمع ہو جاتے ہیں, جو چیز رسول اللہ نے صحابہ میں ڈالی تھی. حضرت بلال حبشی کو سنا جانتے ہیں نا, حبشی تھے, کالے تھے, چوڑے ہونٹ والے, چوڑی ناک والے جو حبشی ہوتے ہیں ان کو حبشی کہا جاتا. حضرت بلال حبشی تھے, اور ایک صحابی حضرت ابو ذر, ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا, چھوٹا سا جھگڑا. جھگڑے کے درمیان حضرت ابو ذر نے صرف اتنا کہا,
یا امت سودا، یا ابن امت سودا، اے کالی ماں کے بیٹے. حضرت بلال کو اتنا کہا کالی ماں کے بیٹے. حضرت بلال کو یہ بات لگ گئی اور دل میں یہ بات رکھا اور حضور کی بارگاہ میں آ کر کہا یا رسول اللہ دل دکھتا ہے. کہا کیوں؟ ابو ذر نے آج کہا اے کالی ماں کے بیٹے. حضور جلال میں آئے، مسجد میں آئے، منبر پر آئے، کہا بلاؤ ابو ذر. آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ جو فرمائے، حدیث کے الفاظ ہیں افیک الجاہلیہ، کیا ابھی بھی تمہارے اندر زمانہ جہالت کی برائیاں ہیں؟ 3 بار کہا اور اس کے بعد حضور غضبناک ہو کر جیسی اندر گئے حضرت ابو ذر تڑپنے لگے، بے قراری. دوڑ کر کے آئے، حضرت بلال کا ہاتھ پکڑا. کہاں ہے بلال؟ حضرت بلال مل گئے تو ہاتھ پکڑ کر کے لے آئے. میں کس لیے کہہ رہا ہوں، کان کھول کے سن. چھوٹی چھوٹی باتوں پر مشائخ سے الجھ جاتے ہو، بڑے بڑوں کو آج بدتمیزی کے ساتھ بات کرتے ہو. صحابہ میں حضور نے جو محبت ڈالی تھی کس بنیاد پر؟ حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر حضرت ابو ذر لے آئے مسجد میں. کہا ہو بلال غلطی ہو گئی، میں نے تم کو ابن ام سودا کہا، کالی ماں کا بیٹا کہا. حضرت بلال کہتے وہ بات ہو گئی، ختم ہو گئی. کہا نہیں، ختم نہیں ہوئی، میرے نبی ناراض ہیں، آقا ناراض ہیں. پھر کیا کیا؟ حضرت بلال نے کہا میں نے معاف کر دی. حضرت ابو ذر کہتے ہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں. حضرت ابو ذر نیچے زمین پر سو گئے. کہا بلال تم اپنا یہ کالا پاؤں اس کا تلوا میرے چہرے پر رگڑ لو، چہرے پر رگڑو، تاکہ مجھے احساس ہو کہ میں نے کس سے الجھا ہے، کس سے الجھا ہے. اپنے آپ کو نیچے لٹا دیا. کہا بلال اپنا پاؤں میرے چہرے پر رکھو. احساس جب ہو جائے نبی کے غلاموں، حضرت بلال کندھے پکڑ کر اٹھاتے ہیں. کہا ابو ذر کیا کر رہے ہو؟ میرا پاؤں تمہارے چہرے پر، اللہ کبھی نہ کرے. آؤ سینے سے سینہ ملو، میں جس کا غلام ہوں اس کے تم بھی غلام ہو. سبحان اللہ. یہ ان کی عزتیں تھی. ایک ہی محور تھا وہ نبی پاک کی عزت، ایک ہی مرکز تھا. کاش وہ چیز اگر آج آ جائے. یہ سب بھول جائیں گے اختلافات. اصل بات یہ جہالت اتنی بھری ہوئی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے طبقوں میں بیٹھ کر کے پتہ نہیں کس کو کوستے رہ جاتے ہیں. ارے جس کو بولنا ہو اس کو بولنے سے پہلے اتنا تو سوچو نبی کی بات کرتا ہے، حضور کا غلام ہے، عاشق رسول ہے. لیکن ایک بات، تم خرابیاں چھوٹی سی بھی پا لیتے ہو تو چرچا کرتے ہو، اتنا چرچا کرتے ہو. کیا یہ فرشتے ہیں؟ ہر ایک سے غلطیاں ہیں، ہر ایک کی غلطیاں ہیں. جتنا چرچا ایک غلطی کو لے کر کرتے ہو، قسم خدا کی بتاؤ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس کی ایک اچھائی ملے تو کیا اتنا چرچا کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب ہے دل بیمار ہے تمہارا، ذاتی حسد ہے جس کو لے کر کسی کو ٹانٹ کرتے ہو، کسی کو تانا زنی کرتے ہو. سوشل میڈیا اس پر بھرا پڑا ہوا ہے، نئے نئے مفتن اس طرح کے مناظر آئے ہوئے. فتنہ انگیز لوگ، وہ اپنے دلوں کا علاج کریں ورنہ منافقت آ جائے گی، منافقوں میں شمار ہوگا. ارے تمہاری انرجی گستاخان رسول کے لیے رکھو، عاشقان رسول کے لیے نہیں. جتنی طاقت لگانا ہے ان کتوں کے خلاف لگاؤ جو نبی پر بھونکتے ہیں اور جو زندگی بھر نبی کی عظمت کی نوکری کرتے ہیں. تمہاری زبانیں ان کے لیے کھلتی ہیں. بہت عمدہ. کیسا عالمیہ ہے، کیسا عالمیہ ہے. زندگی بھر نبی کی نعت پڑھنے والے کو ایک کوڑا کرکٹ جمع کرنے والا سبزی بیچنے والے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا ایمان ثابت کرنا پڑ رہا ہے. بڑے بڑے مشائخ کو آج سرٹیفکیٹ دکھانا پڑ رہا ہے، میں بھی مومن ہوں، میں بھی مومن ہوں. اور کس کے سامنے؟ گلی کوچوں پر نکڑ پر بیٹھ کر کے مناظرے کرنے والوں پر جن کے ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں ان غداروں سے اپنے آپ کو بچاؤ. نبی کی عظمت جس کے پاس دیکھو، سارے اختلافات بھول جاؤ، اس کی عزت کرو، بے شک. اس کی عزت کرو. اس لیے کہ
کل قیامت کے دن تمہیں جب کھڑا ہونا ہے شفاعت کے لیے، تم بھی اسی نبی کو پکارو گے، وہ بھی اسی نبی کو پکارے، لیکن ایک بات سن کر کے جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا میرا امتی، یہ نہیں کہا میری اہل بیت، اہل بیت کا مقام بہت بلند ہے، فرمایا میرا امتی دوسرے امتی سے لڑ پڑا، اور اس کے بعد پھر دونوں میں ایک نے کہا کہ مجھے احساس ہو گیا معاف کرتا، اور دوسرے نے کہا نہیں معاف کرتا۔ حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن وہ میری شفاعت کے قریب نہ آئے، اللہ اکبر، وہ میری شفاعت کے قریب نہ آئے۔